لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. تلاوت قرآن پاک ہم نے سماعت کی. آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. شاعر کہتا ہے نا، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. وقار بھائی کیا کلام سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا کلام ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. واہ سبحان اللہ. چہرہ نور فضا کی قسم. صلی علی نبینا صلی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس
شمس ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد پڑھیے اللہم صلی علی تیرا مسند ناز ہے عرش پری تیرا مہر میرا ہے روح امین تیرا مسند ناز ہے عرش پری تیرا مہر میرا ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہاں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد پڑھیے اللہم صلی علی یہی عرض ہے یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا
یہی عرض ہے خالق عرض و سما، وہ رسول ہے تیرے، میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے دو جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے دو جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، اور یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دو کی قسم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کلام سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کئی بار آپ نے اس کلام کے اندر بھی درود پاک کو شامل کیا، اللہ ہمیں درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فیضان درود و سلام۔ آپ کو بھی درود و سلام کی کافی برکتیں ملی ہوں گی، آپ ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کو کیا کیا برکات دنیا میں حاصل ہوئی، آخرت میں جو ہوں گی وہ تو انشاءاللہ ضرور لوٹیں گے، لیکن دنیا میں بھی بسا اوقات بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مدینے کی حاضری چاہیے، بتایا جاتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں، مدینے کی حاضری مل جاتی ہے۔ غیب سے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا، میں مدینے پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کی طرف بڑھنے سے پہلے، آئیے ایک بہت ہی پیارا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ مفتی محمد امین صاحب نے اپنی کتاب آب کوثر میں تحریر کیا۔ واقعہ کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں کہ زندگی میں مزہ نہیں رہا، زندگی کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، بہت زیادہ تنگی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ واقعہ سنیں، اگر غور سے واقعہ سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ آج سے آپ کی زندگی میں جو تکلیفیں، جو زندگی کی پھیکاٹ محسوس کر رہے ہیں، وہ حلاوت اور مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ یہیں پر پڑاؤ کر لیا جائے، اور جس نے جو کچھ کھانا ہے وہ کھا پی لے۔
اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی پاک کا حکم تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، اب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہیں پر پڑاؤ کیا اور کھانے کا اہتمام شروع کیا۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ بڑی بڑی دیگیں ساتھ لے جایا کرتے، بہت زیادہ باورچی ساتھ ہوتے، کھانے کے لیے بہت زیادہ راشن ہوتے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کی یہ جماعت تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمراہ ہیں۔ جب روٹی تلاش کی گئی، اکٹھی کی گئی، تو پتہ لگا کہ کھانے کے لیے روٹی تو موجود ہے، مگر ساتھ کھانے کے لیے اور کوئی شے موجود نہیں، نہ کوئی سرکہ، نہ کوئی سالن کہ جس کے ساتھ اس روٹی کو تناول کیا جائے۔ قربان جائیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عقیدہ کہ جو کچھ چاہیے ہوتا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے دیا کرتے تھے۔ صحابہ آتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورے قافلے والوں کو ہم نے دیکھ لیا، روٹی تو موجود ہے لیکن ساتھ کھانے کے لیے اور کوئی شے موجود نہیں۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی، ہنی بھی آتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بھن بھنانا شروع کرتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ مکھی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئی ہے، اور فریاد لے کر کیا حاضر ہوئی ہے؟ وہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، قریب ہی غار میں ایک چھتا موجود ہے اور اس چھتے میں شہد موجود ہے، مگر یا رسول اللہ ہم طاقت نہیں رکھتی کہ اس شہد کو اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کوئی شے موجود نہیں روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے، آپ کسی صحابی کو حکم دیجئے کہ وہ آئے اور غار سے وہ شہد حاصل کر لیں تاکہ آپ کے صحابہ شہد کے ساتھ روٹی کو تناول فرما لیجئے، روٹی کو تناول کر لیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مکھی آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، پیارے آقا اس کی آواز کو، اس کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب حضرت علی مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا کو حکم دیا جاتا ہے، جاؤ اس مکھی کے پیچھے پیچھے اور اس کے چھتے سے شہد حاصل کراؤ۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اس غار میں جاتے ہیں، وہاں سے شہد لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا تمام صحابہ کو وہ شہد تقسیم فرماتے ہیں، تمام صحابہ اس شہد کے ساتھ روٹی تناول کرتے ہیں۔ ابھی یہ کھانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران ایک بار وہی مکھی یا کوئی اور مکھی آ کر پھر سے بھن بھنانا شروع کرتی ہے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ چلے پہلے تو کوئی شے کھانے کے لیے موجود نہیں تھی، اس لیے یہ مکھی آ کر بھن بھنا رہی تھی، اب کیا ماجرا ہے، اب کیا میٹر ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ اب یہ کیوں آ کر بھن بھنا رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکھی، اس سے میں نے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال کیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی، یہ بتا تیری غذا کیا ہے، تو کیا کھاتی ہے؟ تو اس مکھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، گلستانوں میں پھول کھلا کرتے ہیں، ہم اس کا رس چوسا کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی، پھولوں کے رس تو پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تیرے منہ میں آ کر سب شہد کیسے بن جاتے ہیں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد، زندگی میں اگر گناہوں کی وجہ سے پھکاہٹ ہے، زندگی میں اگر تکلیفوں کی وجہ سے آپ کی مزہ نہیں آ رہا، تو سنیں اس مکھی نے کیا جواب دیا۔ وہ مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چھتے کے اندر ایک کوئین بھی ہوا کرتی ہے، ایک ملکہ مکھی ہوا کرتی ہے، اور جب ہم جا کر کسی جنگل میں، بیابان میں، گلستان میں پھولوں کا رس چوسا کرتی ہیں، تو وہ کوئین بھی رس چوسنے کے بعد آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے دیکھا دیکھی تمام مکھیاں آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور کوئی کمال نہیں، اور کوئی عمل نہیں یا رسول اللہ، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ کڑوا، پھیکا، تیکھا رس ہمارے منہ میں آ کر شہد بن جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پھر اگر ہماری زندگی میں بھی کڑواہٹ ہے، ہماری زندگی میں بھی گناہوں کی وجہ سے پھیکاہٹ آ گئی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشیوں سے، مسکراہٹوں سے اور زندگی کی حلاوت سے، یہ مٹھاس سے لبریز ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں عتیق صاحب کی جانب۔ عتیق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب موجود ہے۔ عتیق بھائی،
فیضان درود و سلام کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کس طریقے سے درود پاک کی کثرت کرنے پر یا درود پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں حکم آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیارے موضوع کو آج اس محفل میں سجایا گیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس موضوع کی وجہ سے ہماری یہ محفل ببرکت ہو گئی ہے، اور مجھے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینو زینت دو، مجالسکم اپنی مجلسوں کو بالصلاۃ علیہ مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، جی ہاں یعنی زینت دو۔ تو فإن صلاتکم علیہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، مطلب دنیا میں بھی مجلس جو ہے وہ زینت پائے گی اور قیامت کے دن بھی اس کا اجر ملے گا۔ آج کل دنیا میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دعوت کرنی ہے، کوئی محفل کرنی ہے، تو جس ہال کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس پلیس کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ سجانے کا اور اس پر ایک کثیر رقم خرچ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو درود پاک سے آراستہ کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جو آیت مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اور عموماً تقریباً میرے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین یہ آیت مبارکہ بارہا سننے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہوں گے، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے تحت اس آیت کے ضمن میں چند مدنی پھول بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ آئندہ جب یہ آیت سنیں تو ہماری کیفیت ہی بدل جائے، اور اس آیت کو ذہن نصیب ہم اس انداز سے سمجھ لیں کہ اس کے مفاہیم اور اس کا خلاصہ ہمارے ذہن اور قلوب میں راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ، ارشاد فرمایا بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وقار بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ عتیق بھائی آپ یہ بتائیے کہ لفظ نبی آیا ہے اور آپ نے یہاں ترجمہ کیا غیب بتانے والے نبی پر، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نبی ترجمہ کر لیتے۔ صحیح۔ تو میرے جتنے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین ہیں، کتنے اہل علم ہوں گے، آپ عربی لغت کوئی بھی اٹھا لیجئے، وہاں اس کے مادے پر نظر کیجئے، نون با یا میں تلاش کیجئے، تو آپ کو اس کا معنی یہ ملے گا نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صلو تم بھی درود بھیجو، اور فقط درود نہیں بھیجنا بلکہ درود کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ہے وسلمو، اور سلام بھی بھیجو، اور کس طرح بھیجنا ہے وہ کیفیت بھی ارشاد فرمائی ہے، مفعول مطلق ہے، پیچھے سلمو ہے، امر کا صیغہ ہے، اور اس کا اگر ہم مفعول مطلق تاکیدی دیکھیں تو آئے گا تسلیمہ۔ فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلام بھیجو، یعنی درود بھیجنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، وسلمو سلام بھیجو، اور سلام بھیجنے درود بھیجنے میں کنجوسی نہ ہو، فرمایا تسلیمہ خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب لوگ جو ہیں اپنے درود میں سلام کو بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے سنی، اگر اس پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی احکامات نازل فرمائے ہیں، کہیں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، کہیں نماز، کہیں روزے کا، کہیں کس کا کہیں کس کا، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ بھی کرتا ہو، فرشتوں کو بھی حکم ہو اور ایمان والوں کو بھی حکم تم بھی کرو۔ وہ ہے تو فقط درود پاک ہے جس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی، پیارے آقا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہاں تھوڑا فرق کریں گے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں سے بھی خطاب ہے تم بھی درود و سلام بھیجو، تو اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اپنے حبیب پر رحمت کو نازل فرمانا، اور فرشتے اور جو مومنین کو حکم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ
التجا کرتے ہیں اے مالک و مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیج، یعنی رحمت نازل فرما۔ صحیح، واہ سبحان اللہ۔ آج ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ، ہم آج نیت کر کے اٹھیں گے اس سلسلے کے بعد کہ آج سے پہلے اگر ہمارے درود السلام پڑھنے میں کچھ کمی تھی، انشاءاللہ آج یہ ذہن لے کر اٹھیں گے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ اور جو یہ مختصر میں نے اس کی تفسیر عرض کی ہے، ذہن نصیب یہ سمجھ میں آ گئی ہو اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ذہن نصیب، اللہ تعالیٰ بس جب بھی ہم قرآن پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عتیق بھائی، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما تو دیا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک بار درود بھیجا اللہ نے، کتنی بار درود بھیجا، اس کو بھی اگر ساتھ لے لیں کہ یہ جو یصلون کا لفظ ہے اس آیہ مبارکہ میں، یہ کنٹینیو ورب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو عربی جاننے والے ہیں۔ استمرار کا فائدہ دے گا، یعنی ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ صحیح، واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کتنے ہیں، کتنے ملائکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، یقیناً اللہ کے فرشتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خود رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلسل درود پاک پڑھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بڑی پیاری اور عشق بھری کیلکولیشن ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ صبح و شام حاضری دیا کرتے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، 1,40,000 روزانہ ملائکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک کتنے دن گزرے، یہ تو آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ 1,40,000 سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک کتنے دن ہوں گے یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ کسی کو نہیں اندازہ کہ کتنے دن اور باقی ہیں۔ قیامت تک نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے رہیں گے اور ان کا ایک ہی کام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ جو ایک بار زندگی میں آئے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہیں درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب۔ فرشتے بے قرار بے چین رہتے ہیں کہ ایک بار پھر حاضری کا موقع ملے، لیکن تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی کہ تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو، یہ بدلیاں کیوں نہیں ہوتی؟ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار پر آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہم غلاموں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہمیں یہ صلاح دی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہم کو تو یہ موقع ہے، اور اللہ کے مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو یہ ایک بار زندگی میں حاضری ملتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدینے کی حاضری کے لیے تڑپا کریں، اور مدینے کی حاضری کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ ہمارے ساتھ عابد مدنی بھائی بھی ہیں، وقار شاہ صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ عابد بھائی کیا فرمائیں گے درود و سلام کی برکتوں سے متعلق؟ درود پاک کی بہت ہی کثیر برکتیں ہیں اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں جی، تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کون کون سی حدیث اللہ آپ کو سناؤں واہ، اور جس سے آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت بڑھے، ناظرین کے دلوں میں محبت بڑھے اور وہ درود و سلام کی کثرت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ واہ سبحان ایک اللہ۔ اور روایت میں ہے، فرمایا جب کوئی درود پڑھتا ہے تو میرے مزار پر قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو مشرق و مغرب کی ساری آوازیں سننے کی اللہ نے طاقت دی ہے، صحیح، اور وہ سب کے درود پاک سنتا ہے صحیح۔ اور میری بارگاہ میں سب کے نام بنام پیش کرتا ہے اللہ اکبر۔ کہ فلاں نے فلاں بن فلاں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، واہ واہ واہ، لیکن جو محبت والے ہیں فرمایا ان کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف سننا بھی نہیں بلکہ پہچان بھی ہے۔ واہ، ذرا توجہ کریں، جی۔ دنیا کے اندر جب کوئی کام مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جی تو ہم تعلقات ڈھونڈتے ہیں، جی۔ جس کا تعلق ہوتا ہے سفارش ہو جائے گی، کام ہو جائے گا، صحیح۔ لیکن یہ تو دنیا کا کام ہے اور دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جس کی پہچان، جان پہچان دنیا کے اندر کس طرح بنتی ہے، بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، پہچان بڑھ جاتی ہے، واہ۔ آپ سے سلام دعا ہوئی، پہچان ہوئی، آپ کا نام پتہ چلا، کبھی کوئی مشکل ہو آپ سے بات کریں، صحیح۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری فلاں کے ساتھ بات ہے، تمہارا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہم یہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جس کی بھی پہچان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی اس کی پہچان بہت ہی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی پہچان بن جائے گی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان کیسے بنے گی؟ درود و سلام پڑھنے، واہ 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 سبحان درود و سلام پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہچان ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہچان لیں گے، یہ تو وہ دیوانہ ہے جو صبح و شام مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اس کا چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن جب سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج زمین پر گر پڑے ہوں گے، بڑے بڑے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کو پہچانیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں ہمارے اوپر، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں، دین اور دنیا کے آخرت کے اعتبار ان گنت عظیم جلیل احسانات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہری اور باطنی طور پر ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی محسن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واہ حضور کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، سبحان اللہ۔ دنیا آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جس کو ہم شب و روز استعمال کر رہے ہیں، وہ حضور کے واسطے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اگر ہم شب و روز ساری زندگی بھی ہر لمحہ ہر گھڑی حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ بلکہ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ساری زندگی مسلمان حضور پر درود و سلام پڑھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور ساری زندگی درود و سلام پڑھے، وہ ایک مرتبہ جو حضور نے امتی کہا تھا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے غافل نہ ہوں، بلکہ درود و سلام کو ایسا اپنا وظیفہ بنائیں کہ زندگی کے سارے کام چھوٹیں تو چھوٹ جائیں لیکن درود و سلام کبھی نہ اور چھوٹیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، میرا کلام۔ آمین آمین
آمین آمین ماشاء اللہ. یہ عابد بھائی نے بہت جی. پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات سجائی ہے. اور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جی. تو آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی. تو یہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی شان والا ہے تیرے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، تیری اولاد سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تو دیکھ رہا ہے یہ پیدا فرماؤں گا. اگر اسے پیدا نہ کرتا تو نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ جنت بناتا، نہ کائنات سجاتا. لولا کلمہ خلقت افلاک. اور پھر یہ بات اگر میں مکمل کروں، یہ روایت مکمل کروں، تو جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، جی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، نکاح کا کہا کہ مالک و مولا میرا نکاح ان کے ساتھ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر ادا کرو گے تو نکاح ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اے مالک و مولا یہ مہر ادا کرنا کیا ہے؟ صحیح. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی 10 مرتبہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے جس کا نام تو نے عرش پر پڑھا ہے، مہر ادا ہو جائے. اللہ. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے. وقار مدنی بھائی، یہ بتائیے کہ درود پاک کے بہت سارے سیغے ملا کرتے ہیں، بہت سارے درود پاک ملا کرتے ہیں، کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، کون سا درود پاک زیادہ افضل ہے؟ یہ بھی ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. یقیناً بہت اچھا موضوع ہمارا جاری ہے، درود و سلام، فیضان درود و سلام. جی. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سننے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ درود و سلام کے فضائل تو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر عملی طور پر کتنا عمل پیرا ہوا کرتے ہیں. جہاں تک درود کی بات ہے تو وہ ظاہر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی ایک خاص فضیلت ہے اور خاص طور پر اس کا بیان ہوا، لہٰذا درود ابراہیمی کو پڑھنا ایک خاص ممتاز حیثیت رکھا کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو درود و سلام کے صیغے ہیں ان کے ذریعے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو گفتگو جاری ہے اتنی پیاری ہے، یقین جانیے ایک بات شروع ہوتی ہے اس سے کتنی ساری باتیں ذہن میں آتی ہے، پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ بولوں کہ وہ بولوں. بہرحال جو ابتدا میں آیت درود سے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی، ہمارے عتیق مدنی بھائی نے گفتگو کی، پھر آپ نے سوال کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، یعنی غیب بتانے والے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو. اب یہاں پر ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ رب العالمین یصلون استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ رب تو اپنی جناب سے رحمتوں کا نزول فرماتے ہی جا رہا ہے. تو جب رب خود رحمتوں کا نزول کر رہا ہے اور ہمارا درود پڑھنا کیا ہے کہ ہم رب سے دعا کریں کہ یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. اب رب تو خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو پھر ہمیں درود پڑھنے کا یعنی رحمت مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ صحیح. یہ بھی تو ایک سوال بن گیا نا. ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. ہاں، کہ جب رب خود ہی رحمتیں برسا رہا ہے، پہلے ہی فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب پر ہر وقت رحمتوں کا نزول کر رہا ہوں، اور ساتھ میں حکم دیتا ہے کہ تم رحمتوں کا سوال بھی کرو. تو یہاں بڑی پیاری باتیں علماء نے لکھی کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، اب تم بھی رحمتوں کا سوال کرو. تو اگر خالی حکم دے دیا جاتا کہ تم حضور پر حضور کے لیے رحمتوں کا سوال کرو یعنی درود پڑھو، درود یہی ہے کہ اللہ سے رحمت مانگی جائے، تو کسی کے ذہن میں شاید ایک وسوسہ یا سوال سی بات آ جاتی، ایک وسوسہ سا آ جاتا کہ جناب ہم حضور کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں تو حضور پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، رب سے رحمتوں کا سوال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے حضور پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیدا ہو جانے والے وسوسے کی جڑ پہلے ہی کاٹ دی، پہلے ہی فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو پہلے ہی اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، بھیج رہے ہیں، ٹھیک، یعنی تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں ہے، صحیح، بلکہ تم تو اب مانگنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ وہ رب تو جب سے رحمت نازل فرما رہا ہے، جب اب کب تب کچھ بنا بھی نہ تھا، بس اس کا حبیب تھا اور وہ رب تھا، وہ رب اس وقت سے اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اور دوسری بڑی پیاری بات کہ تم درود پڑھو گے تو اس حبیب کو تو تمہارے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، کیونکہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیوں درود پڑھیں؟ صحیح، اللہ اکبر، درود پڑھو گے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، ہم درود پڑھیں تو اس حبیب کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہاں درود پڑھ کر اپنا فائدہ خود اٹھائیں گے۔ کیوں، کس طریقے سے؟ اس کی بڑی پیاری مثال مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی کہ فقیر ہوتا ہے نا، جب مانگنے کے لیے آتا ہے گلی میں دروازے پر، تو وہ مانگنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، صحیح، لیکن لکھا ہے کہ ذرا سمجھدار قسم کا جو فقیر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سوال کرنے کے بجائے جو ہے نا اہل خانہ کے بچوں کی خیر مانگتا، واہ، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اہل خانہ کے اہل و عیال کی خیر ہو، بچوں کی خیر ہو، یہ ہو وہ ہو، خوب دعائیں دیتا۔ صحیح، تو جو اہل خانہ جو ہوتے ہیں، صاحب گھر جو ہوتا ہے، صاحب مکان جو ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بڑا سمجھدار فقیر ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ مانگتا نہیں ہے بلکہ میرے گھر بار کی خیر مانگ رہا، واہ، اصل مقصود اپنے لیے سوال ہے، وہ نہیں لا رہا زبان پہ، بلکہ میرے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ تو وہ خوش ہو کر کیا کرتا ہے، فقیر کے دامن کو، فقیر کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر آل اولاد سے پاک ہے، ہاں اس رب کا ایک حبیب ضرور ہے، تو گویا رب سے مانگنے کا فارمولہ عطا فرما دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، تو تم میرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے، یعنی اس حبیب کے لیے رحمتوں کے لیے دعا مانگتے ہوئے آؤ، تم اس کے لیے رحمتوں کی دعا مانگتے ہوئے آؤ گے، میری جو رحمتیں ان پر چھما چھم برس رہی ہیں، کچھ چھیٹے تم پر بھی پڑ جائیں۔ واہ واہ واہ، اچھا آپ نے جو یہ بات کی کہ جب بندہ آتا ہے اور آ کر وہ صاحب خانہ کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جو ہمارے عابد بھائی نے بات کی کہ ہمارا جو درود ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر درود بھیجا ہے۔ اگر کوئی سائل دن بھر میں ہمارے گھر میں، مدنی چینل کے ناظرین ذرا اس بات کو ریئلائز کیجئے گا کہ اگر ہمارے گھر میں ایک فقیر صبح آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، ایک دن کے اندر کئی بار آیا، تو بندہ کہتا ہے کہ اس کا کام کر دو، بار بار آ رہا ہے، اس کا سوال پورا کر دو۔ اگر بار بار ہم امتی کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لگتا رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے، تو ہمارے لیے کتنا باعث برکت ہو، انشاءاللہ ہمارا بھی ضرور بیڑا پار ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف۔ کچھ کالز دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو مبارک ہو، مدنی چینل کو مکمل 10 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارا مدنی چینل ہمیں پیارا پیارا علم دین سکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ جو معاملات ہے اس میں۔ اور ہمارے یوسف بھائی بڑا پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں آج، درود و سلام کے تعلق سے بڑا پیارا اور محترم موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ درود پاک کی برکت ہی ہے کہ 10 سال ہو گئے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ حیران ہیں کہ مدنی چینل آپ کس طریقے سے چلا رہے ہیں، نہ کوئی کمرشل، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، نہ کوئی اس طریقے کا انداز، لیکن 10 سال ہو گئے مدنی چینل اللہ کی رحمت سے 10 سال پہلے آن ہوا تھا، آج تک آن ہے، جاری و ساری ہے۔ یہ درود پاک کا فیضان ہے، فیضان امیر اہل سنت ہے، اللہ اسے تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ جی مزید کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ خوشبو رمضان، مرحبا، ماشاء اللہ خوشبو رمضان بہت ہی اچھا ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کا موضوع درود و سلام۔ ہم نے جب بھی درود پاک پڑھا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اور جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو دل کو راحت ملتی ہے، ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ مدنی چینل ہے، ہمیں بار بار درود پڑھنے کے
ترغیب بھی دیا کرتا ہے، جذبہ بھی دیا کرتا ہے، ہمیں ایک نعرہ بھی دیا کرتا ہے، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ آپ دن میں کئی بار اگر صبح سے لے کر شام تک مدنی چینل دیکھتے رہیں تو آپ کی اس دن بھر میں کئی بار آپ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل بھی ضرور دیکھتے رہیں۔ مزید کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، میں بے روزگار بھی ہوں، گھریلو جھگڑے بھی چل رہے ہیں اور کچھ جسمانی بیماریاں بھی، روحانی گوہناؤں کی بیماریاں بھی ہیں۔ تو میں آپ سے اس سلسلے کی روح سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا دیا جائے کہ میں درود شریف کس طرح پڑھوں اور کس طرح اس کی برکتیں حاصل کروں کہ میں روزگار بھی حلال مل جائے، گھریلو جھگڑے بھی ختم ہو جائے، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، اور میں یوسف سلیم بھائی کو اور پوری ٹیم کو اور امیر علیہ سنت کو بھی مدنی چینل کے 10 سال پورے ہونے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات کو درود پاک کی برکت سے دور فرمائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور برکتوں کا نزول آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر فرمائے۔ درود پاک ضرور پڑھیں۔ ایک طویل واقعہ ملتا ہے لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک تاجر تھا اور وہ تاجر بغداد کا رہنے والا تھا۔ وہ تجارت اتنے بڑے پیمانے پر کیا کرتا تھا کہ خشکی پر اور سمندر پہ بیک وقت اس کا سامان جو ہے وہ آیا اور جایا کرتا تھا، لیکن حالات نے اسے گھیر لیا، وہ تنگی کا شکار ہو گیا، مقروض ہو گیا۔ قرض داروں نے آ کر اس پر قرضے کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا گھبرایا۔ درود پاک اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس نے درود پاک کو اپنا معمول بنا لیا۔ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر قاضی سے کہہ دینا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے میرا قرض تم ادا کر دو۔ جب اس نے خواب یہ دیکھا بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اب تو میری پریشانی دور ہو گئی، لیکن صبح جیسے ہی اٹھ کر وہ قاضی کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے یہ ریلائز کیا کہ اگر قاضی نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لیا تو اب میں اسے کیا ثبوت دوں گا، لہٰذا پھر درود پاک کی کثرت کرنے لگا۔ پھر سے جناب وہ غم زدہ ہو گیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر نیند نے آ گھیرا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرم فرمایا اور کہا کہ قاضی سے کہہ دینا کہ تم جو روزانہ رات کو 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، کل رات تمہیں شبہ ہو گیا تھا کہ میرا وہ 5000 کا عدد پورا ہوا یا نہیں ہوا، سن لو میٹھے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا وہ عدد پورا ہو گیا تھا۔ قاضی سے یہ کہہ دینا وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح خوش ہو گیا کہ اب تو میرے پاس پروف بھی آ گیا۔ قاضی کے پاس جاتا ہے، قاضی کو جا کر کہتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم میرا قرض ادا کر دو، حکم دیا ہے۔ اب جناب قاضی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے وہ ثبوت بتا دیا کہ تم روزانہ رات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، لیکن کل رات آپ کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ 5000 کا عدد پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ میٹھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ 5000 کا عدد پورا ہو گیا۔ قاضی نے جب یہ سنا تو اب جناب وہ تو اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ عمل تو صرف مجھے پتا، میرے رب کو پتا، نبی پاک کو پتا، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ جاتا ہے خوشی خوشی دیناروں کی تھیلی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور اس کا اس طریقے سے قرض ادا ہو جایا کرتا ہے۔ تو درود پاک جو ہے، مصیبتوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ مزید کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خوشبوئے رمضان میں تو آج موضوع درود و سلام ہے اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ سلیم یوسف بھائی ہیں، مرحبا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ رحمت بھیجے گا۔ تو یہ جو لفظ رحمت ہے اس میں کیا بلندیاں ہیں، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اشعار سنا دیجئے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، انہوں نے آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ رحمت سے کیا جی، رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت کی کیا شان ہے، یہ الفاظ ہے شاید، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا پوری مخلوق کو تقسیم ہو جائے تو سب کو کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت بھیجے گا، اس سے بڑی کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑا مختصر اور جامع جواب ہمارے عتیق مدنی بھائی نے دیا ہے۔ مزید کال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدینہ ہے، میں پالیتانہ سے بول رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ہمارے پاس SMS بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان پور سے یوسف بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ کلام سنا دیں. طیبہ بڑی دور آقا، خوشبو رمضان بہت اچھا ہے، یہ کلام سنا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. احسن اتاری ہیں گلزار طیبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خوشبو رمضان بہت ہی پیارا پروگرام ہے. ہم سب بہنیں اور بھائی بہت شوق سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ. نعت خواں اسلامی بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نور عالم بھائی بھی ہیں اور وقار بھائی بھی موجود ہیں. دونوں کچھ کلاموں کو شامل سلسلہ کریں. یوسف بھائی کلام کی طرف جانے سے پہلے جی عرض کروں گا، ابھی جیسے آپ نے وظیفہ بتایا رزق میں جو وہ برکت ہوگی، ہم درود پاک پڑھیں تو اس سے بات ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ وظائف کے اندر اعتقاد جو ہے یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے. تو عام طور پہ ہم درود پاک کے فضائل تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اعتقاد ظاہرہ اتنا زیادہ اس کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں، یہ بھی کام بن جائے گا، یہ بھی کام بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود عام طور پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو زبان پر درود پاک نہیں آتا، بلکہ پھر بھی ہم کوئی اور حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعتقاد اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے سے ضرور فائدہ ہوگا. جی بالکل، اعتقاد بھی ہونا چاہیے اور مضبوط یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور مشکلیں کافور کرے گا، دور کرے گا. کچھ دن پہلے میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا تو اچانک سر میں درد شروع ہو گیا. اللہ اکبر. بہت تیز درد جو ہے وہ شروع ہو گیا. ایسے میں سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا تو ہماری مسجد کے خادم جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور کہتے ہیں امام صاحب کیا ہوا، مطلب آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سر میں شدید درد ہے تو اس وجہ سے بیٹھا ہوں، تو آپ چائے وغیرہ کی ترکیب بنا لیں. تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ درود پاک پڑھیں نا. اللہ اکبر. آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بعض اوقات لمحات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا بات میں تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل میں اثر کر جاتی ہے نا. تو فوراً میری بھی بتی جلی. میں نے کہا ہاں یار درود پاک، ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. اب یقین مانے میں نے وہیں پر آنکھیں بند کر کے چند مرتبہ درود پاک پڑھا تو میرا جو شدید قسم کا سر کا درد تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. چلیں جی، مدنی بہار بھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے سلسلے میں آ گئی. اللہ کریم. جی ضرور. کہ وہ کالر نے جو اپنی پریشانیوں کا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین. ان کو سکھ اور چین والی زندگی نصیب فرمائے. ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. یہ بالخصوص ان کے لیے ہے، بالعموم سب ناظرین و سامعین کے لیے ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، میں کتنا پڑھا کروں؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اس روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا چاہو مقرر کر لو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی حصہ، دن اور رات کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھنے میں مقرر کر لوں. فرمایا بہتر ہوگا اس سے مزید بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس طرح کرتے کرتے پھر آدھا دن اور اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا دن آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، کیا درست کرتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، فرمایا بہتر کرتے اس کی تعداد اور بڑھا دو تو بہتر. اللہ یعنی کہ بس اب آگے نہیں پڑھنا، بس یہی موقوف ہو جانا ہے. اللہ اکبر. پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات اور دن کا اکثر حصہ آپ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس موقع پر ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ہے. کتنے غم زدہ ہمیں سن رہے ہوں گے، کتنے پریشان حال ہمیں سن رہے ہوں گے، کس کس طرح کے مصائب اور آلام کا شکار ہمیں سن رہے ہوں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گناہوں کا کفارہ بھی ہے، دنیا میں بھی راحت ہے، پریشانیاں بھی دور ہوں. پھر کیوں نہ ہم اس پیارے وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. آئیے
جھوم کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ثنائی کرنے میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. جی نور عالم بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلیم بھائی انشاءاللہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب کا لکھا ہوا عشق سے بھرپور بہت ہی پیارا کلام ہے. اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس سے پہلے چند اشارت درود پاک انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچھلے. یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچھلے. انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. آئیے ذوق شکر و محبت کے ساتھ میرے قلب میں ساتھ کلام میں شامل ہو جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے. اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے. اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدہ شوق کو
آقا جائیے اب تو آ جائیے سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل کے دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہی باغ ہر جگہ پڑ چکیں گے نشان قدم سدرۃ المنتہی عرش باب ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا مرض بڑھنے لگا شوق دیدار کا کہ بیمار کا مرض بڑھنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اور بہت پیارے ریکویسٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ جی وقار بھائی آج کیا باپو حسن و جمال مصطفیٰ میں کیا بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے؟ اللہ اکبر وقاص بھائی۔ آج ہم الحمدللہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور ساقین یعنی پنڈلیوں کے حسن و جمال اور کمال کا بیان کریں۔ کوئی بات آتی ہے کہ ایسے حسین ایسے جمیل ہیں کہ ہر عضو کے حسن و جمال کو صحابہ نے بیان فرمایا اور اس کے کمال کو بیان کیا ہے۔ کسی کے پاؤں کی خوبصورتیاں اور پنڈلیوں کی خوبصورتیاں بھی بھلا کیا بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ محبوب ایسے ہیں کہ اس کو بھی صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساقین سے مراد ہوتی ہے پنڈلیاں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نہایت حسین و جمیل اور
خوبصورت تھی. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی اور مشکات میں یہ روایت موجود ہے. کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشتن, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں انتہائی نرم و لطیف و نازک تھیں. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں کی یہ شان بیان کی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, احسن البشر قدما, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے. سبحان اللہ. اچھا, اس کی قدموں کی خاصیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں مبارک تھے انتہائی نرم و نازک تھے. واہ, یہ خوبصورتی حسن کہ بڑے نرم و نازک تھے. لیکن اس نرم و نازک ہونے کے ساتھ ساتھ کمال یہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی پتھر پر پاؤں رکھا کرتے نہ تھا, پتھروں پر پاؤں رکھتے تھے تو وہ پتھر نرم ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کا نقشہ اس پتھر پر بن جایا کرتا. اللہ اکبر. نرم و نازک ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا مشى علی الصخر, کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی پتھر پر قدم رکھا کرتے تھے, غاصت قدماہ فیہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے وہ نرم ہو جایا کرتا تھا, یہاں تک کہ اس پر اس کا نشان بن جایا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کی خوبصورتی ہے. اور کمال کی اگر ایک بات کریں تو کمال اللہ اکبر کبیرہ, نرم اتنے ہیں, نازک اتنے ہیں, لیکن اس کا یوں کہہ لیجئے کہ جلال اور ہیبت بھی اتنی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے. جی, احد پہاڑ پر آپ موجود ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں, اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی اور حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر موجود, یہ دونوں اصحاب بھی موجود, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی موجود ہیں. اچانک اس پہاڑ کے اندر زلزلہ آنے لگتا, پہاڑ پہ زلزلہ آنے لگتا اور اس شاخ جھومنے لگا. یہی لفظ بولنے والا تھا, وہ شاخ پہلے خود ہی بول اٹھے. کہ عاشقوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا وہ پہاڑ اپنی قسمت پہ جھوم اٹھا تھا. اب وہ ہلنا شروع ہوا تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضربہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ فقال اثبت احد, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کو اس پہاڑ پر مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا. اللہ, کبھی پہاڑ بھی کسی کی ٹھوکر سے ٹھہرا ہے, زلزلہ آئے تو ہم پاؤں کیا سروی پر زمین پر مار دے, زلزلہ رکنے والا نہیں ہے. پر ان قدموں کی شان یہ تھی, پاؤں مارا اور کہا اے احد ٹھہر جا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدَانِ, کہ بے شک تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہے. حضور کا یہ فرمانا تھا, وہ پہاڑ اپنی جگہ ساکت ہو. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے ایسا وقار, رکھتی ہے ایسا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے ایسا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں. حدیث مبارکہ جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جہاں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی شان کا پتہ چلتا ہے. وہیں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور معجزے, یعنی آپ کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہیں. ظاہر ہے نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود ہیں, صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا کہ اور تجھ پر شہیدان, 2 شہید موجود ہیں. وہ کون؟ موجود تھے, لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا 2 شہید موجود ہیں, حالانکہ اس وقت تک وہ زندہ سلامت موجود ہیں. وہ کون ہیں؟ جناب فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, کے یہ دونوں بعد میں شہید کیے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی یہ پتہ دیا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. جن کی پنڈلیوں کا یہ حسن ہو, اس آقا پر پھر کیوں کر ہم درود پاک نہ پڑھیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عتیق بھائی اور عابد بھائی, آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ درود پاک کے ہم فضائل برکات سنتے رہتے ہیں,
بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی رہتی ہیں، بار بار بتائی جاتی رہتی ہیں، لیکن کیا درود پاک نہ پڑھنے کی بھی کوئی وعیدیں بھی ہیں؟ بسا اوقات بندہ جو ہے وہ اس وظیفے کو، درود پاک کو یہ آرڈنری لیا کرتا ہے، تو کیا نہ پڑھنے سے کوئی اس کے نقصانات بھی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور زندگی میں ایک بار پڑھنا تو فرض ہے. صحیح. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ پڑھنا، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کسی پر سلام بھیجتے ہیں نا، جی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں بھی حضور کا یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے. صحیح. اور محدثین فرماتے ہیں آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ پڑھتا بعد میں، حضور پہلے اس پر توجہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے حضور اس پر توجہ کرتے ہیں، پھر وہ سلام بھیجتا ہے. صحیح. درود پاک وہی واجب سے مراد ہی ہوگی کہ ایک مجلس میں اگر ایک مجلس میں تو درود پاک کی واجب اور فرض کے حوالے سے بارِ شریعت میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو وعید کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے وہ لوگوں میں کنجوس ترین ہے. اور ایک اور موقع پر فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے. اور ایک تیسری حدیث پاک میں جو رمضان المبارک اور والدین اور اس کے متعلق جو منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور اس کے اندر ایک موقع پر جو فرمایا آمین، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو درود پاک نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. درود پاک پڑھنے والا یوں سمجھے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں نے درود السلام پڑھنا شروع کیا ہے، یہ یقین کر لے کہ حضور کی توجہ آج مجھ پر پڑ گئی ہے، میں نے درود السلام پڑھنا شروع کر دیا. یہ تو جی پڑھنے کی بات ہوئی، میرے ذہن میں آیا تھا کہ لکھنے کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. بالکل یہی میرے ذہن میں ہے، لیکن عاشق پہلے بول رہے تھے. آپ بھی ماشاءاللہ بولے ہی تھے ساتھ میں، بس بات آئی. میرا اگلا سوال یہی تھا، لکھنے پر بھی توجہ دلانی چاہیے نا. پڑھنے کی بھی بات ہے، جب ایک محفل میں جب حضور کا نام آئے تو حکم تو یہی ہے کہ ہر مرتبہ درود پڑھے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو اس محفل میں درود ضروری پڑھے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہو. اور ساتھ میں جب لکھنے کی بات آئے تو پورا درود لکھنا چاہیے. بعض لوگ صرف سلام لکھ دیتے ہیں یا صرف ایک سواد کا نشان بنا دیا کرتے ہیں چھوٹا سا نا، تو یہ حضور کی محبت کا حق نہیں ادا ہوا. حرام ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے ایسا لکھنا نا. پورا درود لکھنا لازم ہے. صرف یہ شارٹ فارم جو بنائی ہوئی ہے مخفف، یہ تخفیف کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. افسوس ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمارے پاس وقت ہے. موبائل پر 5 منٹ والی ہونے والی گفتگو ہم گھنٹے تک لے جاتے ہیں. صحیح. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک لکھنے کی باری آتی ہے نہ جانے کیوں کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے. اور ایک کثرت ہے اس طرح کرنے والی، جس طرح ہمارے مبلغین نے ارشاد فرمایا اس طرح کرنا حرام ہے. تو مہربانی فرمائیں. سب سے پہلے یہ شارٹ فارم نکالی تھی نا، اس وقت کے قاضی نے اس کو سزا دی تھی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے. اللہ اکبر. اللہ. یہ درود پاک کم لکھنے کے اندر کنجوسی کرنا، بلکہ اس کی تو فضیلت ہے. فرمایا جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتے اس پر درود پاک بھیجتے رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مجلس میں بھی درود پڑھیں. اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو بھی آنکھیں بند کر کے مدینے کی یادوں میں گم ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں. اور اگر کوئی تحریر کر رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ آ جائے، نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، تو وہاں پر بھی ضرور پورا درود پاک لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک لکھا رہے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. آج ہم نے ایک اسپیشل اور خصوصی سیگمنٹ اور بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے مومن کامل کی صفات. عتیق مدنی بھائی انشاءاللہ عز و جل یہ سیگمنٹ کریں گے. جی عتیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے. وہ رب قدیر چاہتا تو ہمیں کافر بنا سکتا تھا، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، جیسا اس کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امتی بننے کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے.
اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے اور ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. میں چند آیت مبارکہ، چونکہ سیگمنٹ کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس دورانیے کے اندر انشاءاللہ عز و جل مختصر طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو 10 آیات ہیں سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات، جن آیات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو ان آیتوں کو پڑھ لے. تو انشاءاللہ مختصراً میں آیات بیان کروں گا اور وقت مختصر ہے، اس کی تفسیر مختصراً ہر آیت کے تحت عرض کرتا رہوں گا. سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی یعنی مراد کو پہنچے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز ہو یا دعا ہو اللہ تعالی اس میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے. فرمائے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، فرمائے کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو لغو یعنی بیکار، عبث لا یعنی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمائے کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، جتنی نکالنی ہے اتنی نکالتے ہیں، جن کو دینی ہے ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. فرمائے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ تو بدکاری کرتے ہیں نہ وہ اسباب اپناتے ہیں جو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں. مجھے یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ رہی جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جنت کی ضمانت دینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے. پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے. فرمائے کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت دے، زبان اور شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں کامل مومن کی صفت ارشاد فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا ہاں کہ جو ان کی گھر والیاں ہیں یا باندیاں ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب باندیوں کا دور نہیں رہا، صرف شہوت پوری کرنے کا وہ بھی جائز انداز سے طریقہ رہا اپنی زوجہ کے ساتھ. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے ان کے علاوہ کوئی اور راستہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے تلاش کیا، فرمایا وہی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، وہی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، وہی حد سے بڑھنے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں میں کی رعایت کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامت ہیں. اذا وعد کذب، جب وہ اذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے یعنی وعدہ توڑ دیتا ہے. اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اؤتمن خانہ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر اگلی آیات میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ صفات ارشاد فرمائی، فرمایا اولئک هم الوارثون، جو ان صفات سے متصف ہے یہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرما کر ہمیں مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو مومن تو ضرور کہتے ہیں. چیک کر لے، آج عتیق بھائی نے بڑے پیارے انداز اور مختصر سے وقت میں ہمیں کامل مومن کی صفات سے آگاہ کیا کہ کامل مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. دن بھر میں ہم بہت ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. وقت بہت مختصر ہے، بہت مختصر وقت موجود ہے ہمارے پاس. صرف میں آپ کو یہ کہوں گا آپ اپنے ٹریول ٹائم کو درود ٹائم سے کنورٹ کر لیں. بہت ساری برائیاں اور بہت ساری آپ غلط چیزوں سے بچتے ہوئے کثیر تعداد میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اپنی زندگی میں کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے جھوم کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختصر سلام کے 1-2 شعر بھی پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب آقا، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب آقا، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصادق عالم تمام، تجھ پر تصادق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی سلسلے کے دوران ہم سے غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے معاف فرما کر ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان، دل کو مہکائے خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان،